اب اس پیمانے کے ساتھ انہوں نے پھر روایات اور احادیث بیان کی ہیں، اور روایات اور احادیث میں وہ بیان کرتے ہیں آیت صفحہ نمبر 364 پر، لا تصلی علی احد منہم، کہ ان منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھایا کریں۔ اس کا حوالہ دیتے ہیں پہچان بیان کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں اب آیت اللہ تباہی بیان کر رہے ہیں، صفحہ 364 365 تفسیر المیزان جز 9، اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار جب مر گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی چونکہ صحابی تھا، آقا علیہ السلام نے وہ واقعہ تفصیلی بیان، قمیض بھی دیا، کفن کیا، ارادہ کیا انہیں نماز پڑھانے کا اس پر، فقام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ آیت اللہ تباہی روایت لا رہے ہیں، لا کر پھر اس پر جرح نہیں کی، تان نہیں کی، تنقید نہیں کی، رد نہیں کیا، قبول کر لیا، تائید کی کہ جب حضور ان منافقوں پر نماز پڑھانے لگے تو عمر بن الخطاب کھڑے ہوئے، فاخذ ثوبہ، آقا علیہ السلام کا جبہ مبارک پکڑا اور عرض کیا یا رسول اللہ اتصلی علیہ، یا رسول اللہ کیا آپ اس منافق پر نماز پڑھانے لگے؟ عرض کیا منافقوں پر نماز نہ پڑھائیے، جس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال ان ربی خیرنی، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، تفصیلی واقعہ ہے۔ اور یہ سارا واقعہ بیان کر کے آگے کہتے ہیں کہ پھر اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، فانزل اللہ تعالی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، سیدنا فاروق اعظم کی درخواست کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اور پھر آگے کہتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں کہ اسی معنی کی تائید میں روایات اخرى ہے، رواہا اصحاب الجوامع و روات الحدیث، آگے مختلف صحابہ تابعین کے نام لکھتے ہیں کہ اور تفصیلات بھی آئی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت دوبارہ پھر لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی بن سلول کے جنازے کے موقع پر آقا علیہ السلام سے درخواست کی تھی نہ پڑھائیے، روکا تھا، تو حضور علیہ السلام نے نماز اپنے اختیار سے پڑھائی، اس پر یہ قرآن مجید کی آیت اتری، فاروق اعظم کی تائید میں ان کی شان کی تصدیق ہو گئی۔ یہ آیت اللہ تباہی بیان کر رہے ہیں، اور جب یہ آیت اتری پھر آیت اللہ تباہی تفسیر المیزان کے صفحہ 366 پر، آگے 366 پر پھر آگے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری، چونکہ منع سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، درخواست کی تھی، جب آیت اتری تو آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم کی طرف صحابی ایک بھیجا، گھر سے بلوا بھیجا۔ یہ آیت اللہ تباہی روایت کر رہے ہیں سند کے ساتھ حوالوں سے، کہتے ہیں فارسل الی عمر فاخبرہ بذلک، آدمی کو بلوا بھیجا، اے عمر آ تمہیں خوشخبری ہو، مبارک ہو کہ تم نہیں چاہتے تھے کہ میں منافقوں کی نماز پڑھاؤں، تیری بات کی تائید میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ تو جن کی باتوں کی تائید میں قرآن کی آیتیں اترتی رہیں، اور شیعہ مفسرین نے بیان کیا ان کو، اور اہل سنت کی کتابوں میں کتب حدیث میں تو ہے ہی، انہوں نے حوالے دیے ہیں، بخاری مسلم سیاستہ جوامع کے اہل سنت کی کتب حدیث و تفسیر میں تو یہ ہے، انہوں نے بھی قبول کیے ہیں، شیعہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جن کی تائید میں اللہ پاک آیتیں اتارے، کیا ان کے ایمان میں کوئی شک کرے گا؟ اور آیت اتارے ان کے اخلاص ایمان کی دلیل اور شہادت کے طور پر، اور منافقوں کے چھپے ہوئے نفاق کو رد کرنے کے لیے، ان کے وجود کے ذریعے فرق قائم ہو گیا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، اس لیے ان کو الفاروق کہا گیا۔ تو جنہوں نے فرق کیا نفاق اور ایمان میں، اور جن کی وجہ سے یہ تمیز اور فرق واضح ہوا منافقین اور مخلصین صحابہ کرام میں، تو معاذ اللہ انہی کو استغفر اللہ العظیم منافقوں کے زمرے میں شمار کر کے سیدھا قرآن مجید کی کو جھٹلانے کا عمل نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ آیت اللہ تباہی کا یہ ریفرنس تھا جو میں نے آپ کو کوٹ کیا۔ پھر اس کے بعد
آگے یہی آیت اللہ طباطبائی ان کی تفسیر المیزان کا ایک اور ریفرنس دے رہا ہوں، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ الگ ہے۔ اوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس آیت کریمہ کے تحت اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ شخص جو پہلے حالت کفر پہ تھا، ایمان سے معروم تھا، بڑی اہم بات ہے یہ، پھر ذہن میں رکھ لیں۔ آیت یہ نواں جز ہے تفسیر المیزان کا، آیت اللہ طباطبائی، قرآن مجید کا ارشاد کہ وہ شخص جو مردہ تھا یعنی پہلے حالت کفر میں تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندہ کر دیا ایمان کے ساتھ، اسے توفیق ہوئی قبول اسلام کی، وہ مومن صادق ہو گیا، مومن ہو گیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور صرف مومن ہی نہیں ہوا، ہم نے اسے منبع نور بنا دیا، اس کو نور عطا کر دیا، یمشی بہی فی الناس، اور وہ اللہ کے نور کے ساتھ اب دنیا میں چلتا ہے، خود ہی روشن نہیں بلکہ اپنے نور ایمان سے دنیا کو بھی روشن کرتا ہے، لوگوں کو بھی روشن کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کیا ایسا شخص جو ایمان کے نور سے روشن بھی ہے اور دنیا کو بھی روشن کرنے والا ہے، کیا وہ شخص کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ اور وہ کافر جو سٹل ظلمتوں میں ہے، اندھیروں میں، تاریکیوں میں ہے اور تاریکیوں سے آج تک نکل نہیں پایا، یعنی مرتے دم تک کافر ہی رہا، کیا وہ مومن جو نور بانٹتا ہے ایمان کا دنیا میں اور وہ کافر جو کفر کی تاریکی سے نکل ہی نہیں پایا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آیت نمبر 122 تھی۔ اب سورہ انعام کی آیت نمبر 122، اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں آیت اللہ طباطبائی، وہ کہتے ہیں کہ 3 قول ہیں، صفحہ نمبر 348 صفحہ ہے المیزان تفسیر کا، بیان کرتے ہیں ایک قول ہے ان الآیت نازلت فی عمار ابن یاسر، کہ یہ جو کہا کہ وہ جو ایمان کے نور سے خود بھی روشن ہے دنیا کو بھی روشن کرتا ہے، کیا وہ اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک قول ہے کہ یہ حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور زید بن اسلم کا، ان کا قول ہے کہ انہا نازلت فی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابی جہل، اور وہ جو ایمان بانٹنے والا مومن جس کے نور قلب سے، نور باطن سے، نور ایمان سے دنیا روشن ہو رہی ہے، فرمایا، روایت کرتے ہیں کہ ان سے مراد عمر ابن الخطاب ہیں، اور یہ جو فرمایا کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، وہ کافر جو تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے اور تاریکی سے نکل نہیں پایا، اس سے مراد ابو جہل ہے۔ اور یہ روایت بیان کر کے اس کو رد نہیں کرتے، میں اس کو بطور خاص اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کوٹ کر دی، مفسر کو اختلاف ہے، وہ اس کو رد کر دیتا ہے، طعن کرتا ہے، جرح کرتا ہے، اس کو موضوعات اور اباطیل میں ڈکلیئر کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، پھر وہ دلیل نہیں رہتی۔ یہ جملہ اس لیے بولتا ہوں کہ انہوں نے کوٹ کیے قول اور اس کے بعد اس کو رد نہیں کیا، قبول کیا، یہ مفسرین کا طریقہ ہے کہ عمر فاروق کی شان میں نازل ہوئی، وہ مومن نور ایمان بانٹنے والے، ابو جہل کافر تاریکیوں میں رہنے والا۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ اقول، میں کہتا ہوں، آیت اللہ طباطبائی، کہ یہی قول عدت من الرواہ ایضا عدت من المفسرین، کثیر تعداد میں مفسرین نے اس کو روایت کیا ہے، ان جمع من التابعین، تابعین کی بہت بڑی جماعت سے، کثیر تعداد تابعین سے جمع کیا ہے، اور صرف اہل سنت کے جو مفسرین جنہوں نے روایت کیا ہے صرف وہی نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ ابی جعفر المدائنی انہوں نے بھی روایت کیا ہے، والفضل انہوں نے بھی روایت کیا ہے،
اور پھر اس کے بعد والحسن انہوں نے بھی روایت کیا ہے. یہ سب صحابہ اب تابعین کے نام لے رہے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو وہ تابعین کے نام لے رہے ہیں جن کی روایتوں کو شیعہ کتب قبول کرتے ہیں اپنی اسانید اور طرق میں. اور فضل نے بھی روایت کی اور حسن نے بھی، عبداللہ بن مسعود، سب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم کا ایمان بانٹنے والا مومن ہونا اور ابو جہل کا کفر کی تاریکیوں میں ڈوبنے والا کافر ہونا. اور پھر اس آیت کی تفسیر میں فرمایا وہ جو ایمان بانٹتا ہے جسے نور ایمان نصیب ہو گیا، عمر فاروق رضی اللہ. یہ اشارہ ہے اس وقت جب وہ تلوار لے کر آقا علیہ السلام کی طرف آئے تھے حضور کو شکار کرنے، مگر جب دار ارکم میں پہنچے تو آقا علیہ السلام کی نظروں کی تلوار نے خود عمر کو شکار کر دیا، غلام ہو گئے. اور پھر جرت کے ساتھ صحابہ کرام کی جمع وہ ہے نا، یمشی بہی فی الناس، پہلے گھر میں تھے، ایمان کی شمع جلا رہے تھے. عرض کیا یا رسول اللہ، عمر بھی اگر مسلمان ہو جائے اور آپ کا غلام ہو جائے تو تب بھی گھر کے اندر چراغ جلاتے رہیں ایمان کے؟ نہیں، اب اجازت دیں کہ ہم سب نکلیں باہر ایمان کا چراغ لے کر اور اس کی شعاع سے دنیا کو روشن کریں. اور صحن کعبہ میں جا کے آپ نے پھر اذان بلند کر کے نماز پڑھی. اس کو کہا یمشی بہی فی الناس. اب جو ایمان لے آیا اب ایمان کا نور لے کر باہر نکلا ہے. اس کے لیے قرآن مجید نے کہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جسے اللہ ارادہ کرے کہ اس کو ہدایت یافتہ کرنا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ اس سے اگلی آیت تھی، آیت نمبر 125. اب یہ جو آیت ہے اس کے بیان میں وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مومن کی اور شرح صدر نصیب ہو جانے والا مومن اور نور ایمان پا لینے والا مومن اور نور ایمان سے دنیا کو روشن کرنے والا مومن صحابی، یہ بیان کر کے آگے لاتے ہیں حضرت امام علی رضا کا قول کہ سینہ کس طرح روشن ہوتا ہے اللہ کی ہدایت کے ساتھ، نور سے کس طرح روشن ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسناد کے ساتھ العیون میں ہے، حمدان بن سلیمان نیشاپوری روایت کرتے ہیں قال سألت ابا الحسن الرضا کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا عن قول اللہ عز وجل، اللہ کے اس ارشاد کے بارے میں. یاد رکھ لیں اسی صفحہ پر سیدنا فاروق اعظم کی روایت کو لا کر اب آگے اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اس آیت کا کیا معنی ہے؟ تو امام علی رضا نے فرمایا قال فمن یرد اللہ ان یہدیہ بایمانہ فی الدنیا والی جنتہ ودار کرامتہ فی الآخرہ یشرح صدرہ للتسلیم للہ والثقۃ بہ والسکون الی ما وعد من ثوابہ حتی یطمئن الیہ. فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو چکی، امام علی رضا نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو ہدایت یافتہ کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو دنیا میں اسے قائم رہنے والا ایمان عطا کر دیتا ہے. وہ ایمان اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. جب امام علی رضا یہ فرمائیں کہ اللہ جس کو ہدایت اور ایمان جس کے اندر متمکن کر دے وہ ایمان چھینا نہیں جا سکتا، تو کون سے قصے کہانیاں ہیں اور جھوٹی گھڑی ہوئی روایتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ عمر فاروق کے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں؟ اس مغالطے سے اپنے آپ کو بچائیے عزیزان محترم، خدا را بچائیے. اور پھر امام علی رضا فرماتے ہیں دنیا میں ایمان پر قائم رکھتا ہے وَإِلَى جَنَّتِهِ وَدَارِ كَرَامَتِهِ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ ایمان انہیں آخرت کے دن تک جنتوں تک لے کر جاتا ہے، جنتوں تک لے کر جاتا ہے. اور جو شرح صدر فرمایا کہ سینہ کھول دیتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے سامنے سراپا تسلیم و رضا بن جاتا ہے اور کامل توکل اور وثوق اس کو آ جاتا ہے. اور صرف توکل ہی نہیں، اس پر اس کا دل اللہ کے وعدوں پر جو آخرت کے وعدے ہیں سکون اور اطمینان قرار پا جاتا ہے. اب یہ پوری چیزوں کو بیان کر کے اینڈ پر آیت اللہ تبا تبائی پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَفِي الْحَدِيثِ نِکَاتٌ حَسَنَةٌ،
تشیر الی ما شرحناہ فی البیان المتقدم. اس حدیث میں بڑے خوبصورت نکات تھے اور نکات ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا اور ہم نے اس اوپر پورے بیان میں ان کا اشارہ کر کے واضح کر دیا. گویا جرا نہیں کی، رد نہیں کیا، اس کا اختلاف اس پر نہیں کیا، اس پر تان نہیں کی اور اس کو من و ان قبول کر لیا. پھر اس کے بعد آخری آیت جو آج کی نشست میں بیان کر